ہے. یعنی اب ذرا بات کریں گے جموں کشمیر کے اندر وقف املاک کی. جموں کشمیر کے اندر دو طرح کا وقف ہے. ایک سرکاری وقف ہے جس کو جب سرکار ہوتی ہے تو منسٹر فار حج اینڈ اوقاف مانیٹر کرتے ہیں, اور دوسرا کشمیر کے اندر وقف ہے جو پہلے مسلم اوقاف ٹرسٹ ہوا کرتا تھا, بعد میں اس کو وقف کا نام دیا گیا اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گورنمنٹ آف جموں کشمیر کے اشتراک سے وہ چلتا ہے. لیکن اب 370-35 ختم ہونے کے بعد یہ قانون بھی ختم ہو گئے ہیں اور مانا جا رہا کہ جموں کشمیر کے اندر اب باضابطہ طور پر وقف جائیدادوں کا خرد برد کرنے والوں کا پائی کا حساب ہوگا, کیونکہ شہنواز حسین کی طرف سے, مختار عباس نقوی کی طرف سے کل یہ بیان دیا گیا ہے جو مرکزی وزیر بھی ہے, اور ان کا ماننا ہے کہ مرکزی وقف کونسل کا قیام, وقف بورڈ کا قیام جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر بہت جلد کیا جائے گا, اور اس سلسلے میں زمینی صورتحال پر کام شروع کیا گیا ہے. بڑی خبر اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ وقف بورڈ جو وادی کشمیر کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اس پر اب اس کے الٹی گنتی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب ویسے ایکٹ کے حساب سے وہ ہے بھی نہیں ابھی, لیکن پھر بھی ابھی چل رہا تھا سرکاری ایک ایکٹ کے حساب سے, لیکن مرکز نے صاف کر دیا ہے کہ وقف بورڈ, مرکزی وقف بورڈ اس وقف کو اپنے تابع لے گا, اور 47 کے بعد 47 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب ملک کے اندر, پورے بھارت کے اندر جو وقف چل رہا ہے اسی وقت کے تحت جموں کشمیر کے وقف کی پراپرٹیاں بھی لائی جائیں گی. 40,000 پرائم پراپرٹیاں کشمیر کے اندر ہے, جن میں کچھ درگاہیں ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں جہاں پر کمیونٹی سینٹرز ہیں جو آج تک بنائے گئے ہیں, لیکن وقف الگ الگ ہوگا. اس بات کا بھی خلاصہ کل مرکزی وزیر کی طرف سے کیا گیا. شیعہ وقف الگ ہوگا اور سنی وقف الگ ہوگا. اب ہمارے وقف اور اس وقت میں کیا فرق ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جموں کشمیر اور وادی کشمیر کے اندر جو وقف ہوا کرتا تھا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے کنٹرول میں تھا, اور سرکار جسے چاہتی اسے وائس چیئرمین نامنیٹ کرتی, جسے چاہتی وہاں پر لاتی اور جس طریقے سے چاہتی وہاں پر اندر اپنا اثر دکھاتی تھی. اسی کو لے کر اس وقت مفتی محمد سعید نے مسلم اوقاف ٹرسٹ کو ختم کر کے وقت بنایا تھا اور کہا تھا کہ اب سارا ٹھیک ہوگا, لیکن اس کے بعد بھی سلیکشن ہوا, الیکشن کبھی نہیں ہوا. اگر کونسل بنتا ہے تو یہاں پر اب الیکٹڈ وائس چیئرمین ہوں گے, نہ صرف الیکٹڈ وائس چیئرمین ہوں گے بلکہ جتنی بھی کمیٹیاں, تقریباً 1 درجن کے قریب کمیٹیاں بنیں گی وہ ساری الیکٹڈ ہوں گی, اور سب کا دائرہ کار جو ہوگا وہ متعین ہوگا, اور اگر کوئی ممبر صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اس کے خلاف تعزیری کارروائی بھی ہوگی. وہ بھی اس کے اندر ہے جو شاید ابھی تک اس اوقاف کے ایکٹ یا وقف کے ایکٹ کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا. تو بڑی خبر کہ لداخ کے اندر بھی علیحدہ طور پر وقف بنے گا, جموں کشمیر کے اندر بھی مرکزی وقف کے ایکٹ کے تحت قانون بنے گا, اور دونوں طرف سے جو ہے یہ علیحدہ طور پر کام کرے گا. وقف جائیداد کا خرد برد کرنے والوں کا پائی کا حساب دینا ہوگا. جموں کشمیر میں وقف جائیداد پر سکول, اسپتال, گرلز ہاسٹل تعمیر کیے جائیں گے. مختار عباس نقوی اقلیتی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ وقف جائیداد کے تحفظ کو فراہم کرنے کے خاطر عنقریب ہی جموں کشمیر اور لیہ لداخ میں وقف بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. انہوں نے آزادی کے بعد ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا کہ وزیر اعظم ہند نے جو بڑی بات کی تھی کہ کسی بھی طرح سے جو مائنورٹیز ہیں ان کو ایسا نہ لگے کہ ان کے ساتھ چھل ہو رہا ہے, اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قدم اٹھائے جا رہے ہیں, اور یہاں پر بھی یہ قدم اسی دائرے میں لیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سری نگر سے سید تجمل بھی جوائن کیے ہوئے ہیں. تجمل, بڑی خبر کے طور پر ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وقت جس پر سیاست کافی تیز تھی, پہلے مسلم اوقاف ٹرسٹ ہوا کرتا تھا جو شیخ محمد عبداللہ نے 1932 میں بنایا, اور ٹرسٹیز کے طور پر کچھ نام اس میں تھے, اور بعد میں مفتی محمد سعید نے یہ کہا کہ مسلم اوقاف ٹرسٹ کے اندر خرد برد ہے, حساب کا عطا پتہ نہیں ہے, اس لیے اس کو ٹیک اوور کیا جائے گا, اور سرکار کی طرف سے ٹیک اوور کرنے کے بعد باضابطہ طور پر لیجسلیشن لایا گیا اور وقت بنایا گیا. اب خبر یہ, نہ اوقاف نہ وقف, اب مرکز اپنا اطلاق کر رہا ہے اور مرکز اپنے قانون کے تحت اس کو اپنی تحویل میں لے رہا ہے. اس خبر کو آپ کیسے دیکھیں گے, اور یہ جو الیکشن والا پروسیس اس میں ہوگا اور سلیکشن نہیں ہوگا, اس سے کیا واقعی طور پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو نظر آئے گی, اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر کس طریقے کا ریئیکشن اس خبر کے آنے کے بعد؟ تجمل, کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی, اب آواز آ رہی ہے.
जी तजम्मुल, फटाफट से जरा बताइएगा, वक्फ को लेकर मरकजी वजीर का बड़ा ऐलान कि मरकजी कानून का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, न वक्फ बोर्ड रहेगा और ना ही सबका अवकाफ रहेगा, और बाज़ाब्ता तौर पर प्रॉपर्टियां एक सिस्टम के तहत जियो टैगिंग की जा रही है, और इसका इतलाक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। शिया वक्फ अलग बनेगा, सुन्नी वक्फ अलग बनेगा। इसके बाद पॉलिटिक्स कहां की ओर जा रही है, क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन है, और जो लोग इनके साथ मुंसलिक है, इन बड़े इदारों के साथ मुंसलिक है, क्या कोई रिएक्शन वहां से आया है? देखिए, अभी जब हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ काउंसिल के आने के बाद जिस तरह से लगातार बातें थी कि शायद अकाउंटेबिलिटी को और सख्त कर दिया जाएगा, और काफी मामलात हैं जो वक्फ बोर्ड के आसपास में थे, लेकिन उसके बाद लाख कोशिश के बावजूद भी वक्फ काउंसिल में जम्मू कश्मीर की एक खातून मेंबर जो है, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी किसी न किसी तरह से जवाबदेही का सिलसिला शुरू किया जा सके, लेकिन बीच में मामला जो है कुछ और की तरफ चले गए, जिसके बाद जो ताजा बयान आया कि अब ये सारा जो होगा यूनियन टेरिटरी में वक्फ काउंसिल के दायरे में ही आएगा, जिसके बाद चूंकि वक्फ की आपको याद होगा कि प्रॉपर्टीज जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है, चाहे लाल चौक के आप तिजारती मराकज देखें, आप बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस देखें, जो पुराने वक्त से वक्फ के पास है, वो बहुत कम किराया उन्हें अदा करना पड़ता है वक्फ बोर्ड को। जिसके बाद अगर आपको याद होगा कि साबिक सरकार में जब निजाम के वाइस चेयरमैन बने थे और उसके बाद उन्होंने किराया फिलहाल दुकानदारों से वसूल किया जाता है उसको बढ़ाया जाए, बहुत कम पैसा जो है वक्फ की तरफ जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ आपसी मशावरत के बाद मामला ठंडा पड़ गया। अब जबकि इस तरह के मामला हैं कि अब इसको जिस तरह से दीगर डिपार्टमेंटों को अब एक अम्ब्रेला के अंडर लाने की जरूरत थी, उसको लाने की कोशिश करते हुए मुझे लगता है कि इस पे न सिर्फ सियासत बहुत ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि शिया वक्फ जब अलग बनेगा, सुन्नियों के लिए अलग बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे मजहबी रहनुमा जो है आज अपना बयान जारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आप बने रहेंगे हमारे साथ। बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 अलग-अलग वक्त बनाने का प्रोग्राम हाथ में लिया गया और मंसूबे को बहुत जल्द पाई तकमील तक पहुंचाया जाएगा। बावसूख जरा से मालूम हुआ कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और मरकज के बीच लगातार इस सिलसिले में मशावरत भी जारी है, और बहुत जल्द एक डिटेल हुक्मनामा जो जारी होगा, जिसमें अलग-अलग तौर पर वक्त जो है दोनों बनेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और लद्दाख के अंदर भी इसी तरीके का मंसूबा अमल में लाया जाएगा। ताहम मजहबी पेशवा इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से देखेंगे, ये एक बड़ी बात होगी, और देखना होगा कि इस पर रिएक्शन भी किस तरीके